السلام علیکم یا علی مدد۔ میں مولانا دانیال بخاری، اور آج ہم بات کرنے لگے ہیں نگاہ حرام پر۔ ناظرین گرامی قدر، اس زمانے میں اہل تقوی اور اہل دین کے لیے شیطان نے بد نگاہی کا جال خاص طور پر ڈالا ہوا ہے، کیونکہ اس فتنے میں ظاہری موانع کم ہیں۔ اس لیے نفس کو شیطان جلد ہی اس فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ لیکن جس طرح ایک شفیق باپ یہ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے عزت سے رہیں اور کسی بدفعلی میں ذلیل نہ ہوں، تو خدا کی رحمت غیر محدود بھی یہ چاہتی ہے کہ میرے بندے کسی ذلیل فعل سے حقیر اور رسوا نہ ہوں، اور تقوی کے ساتھ رہ کر باعزت زندگی گزارے، حلال پر اکتفا کریں اور حرام سے پرہیز کریں۔ اور جب اہل دنیا کی لذتوں سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، تو میرے خاص بندے میری عبادت اور میرے ذکر کی لذت سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں، اور یہ ٹھنڈک دائمی۔ مگر افسوس کہ ہم ان آنکھوں سے ہر ناجائز اور ممنوع چیزیں دیکھنے میں اس طرح محو ہو گئے کہ اب تو اس کی برائی بھی ہمارے دلوں سے نکل چکی، اور اب تو یہ احساس بھی باقی نہیں رہا کہ یہ بھی کوئی مذموم اور گناہ کی چیز ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں، نگاہ لذت شیطان کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے، نگاہ لذت دونوں آنکھوں کا زنا ہے۔ ناظرین، ایک اور حدیث میں رسول خدا فرماتے ہیں، خدا لعنت کرے بری نگاہ ڈالنے والے پر اور اس کی دعوت دینے والے پر۔ بہت سی آیات میں بھی نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا۔ مثلا سورہ نور آیت نمبر 30 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اے رسول، آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ ناظرین، آیت کے معنی یہی ہیں کہ جس عضو کی طرف متعلقاً دیکھنا ناجائز ہے وہاں اسے اصلاً نہ دیکھیں، اور جس کو فی نفس ہی دیکھنا جائز ہے مگر شہوت سے نہیں، اس کو شہوت سے نہ دیکھیں۔ بد نگاہی تو وہ گناہ ہے کہ جس سے بوڑھے اور دیندار افراد بھی مستثنیٰ نہیں، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ بدکاری کے لیے بڑے اہتمام کرنے پڑتے ہیں۔ مثلا جس سے وہ فعل کیا جائے وہ راضی ہو، روپے پیسہ بھی پاس ہو، شرم و حیا بھی مانے نہ ہو، یہ خوف نہ ہو کہ کسی کو اطلاع ہوگی تو کیا ہوگا، کسی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی بیماری نہ لگ جائے، ہمت بھی ہو۔ اس کے مقابلے میں بد نظری کے لیے کسی سامان کی ضرورت نہیں، اور نہ ہی اس میں پیسے کی ضرورت ہے، نہ بدنامی کا خوف، کیونکہ اس کی خبر تو صرف پروردگار عالم کو ہے کہ کیسی نیت ہے۔ اہل کشف و اہل عرفان علماء نے لکھا ہے کہ بد نگاہی سے آنکھوں میں ایک ایسی ظلمت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کو تھوڑی سی بھی بصیرت ہو گئی پہچان لے گا کہ اس کی نگاہ پاک نہیں ہے۔ لیکن عارفین کسی کے لیے کچھ کہتے نہیں بلکہ عیب پوشی کرتے ہیں۔ آیت میں سورہ مومن آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، جس شے کو سینے میں وہ لوگ چھپاتے ہیں خدا اس کو بھی جانتا ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، علماء فرماتے ہیں کہ یہ دل کے گناہ کے متعلق ہے۔ یہ آیت سورہ مومن آیت نمبر 19، جس شے کو سینے سے وہ لوگ چھپاتے ہیں خدا اس کو بھی جانتا ہے، یہ دل کے گناہ کے متعلق ہے، کیونکہ گناہ صرف آنکھوں سے ہی نہیں ہوتا، دل سے بھی ہوتا ہے۔ جس طرح بہت سے لوگ عورتوں اور مردوں کے متعلق سوچ کر لذت لیتے ہیں، بعض دیندار افراد صرف نگاہ نہ کرنے پر ہی خود کو صاحب مجاہدہ سمجھنے لگتے، کیونکہ نگاہ کرنے سے بہرحال ان کی توہین سمجھی جاتی ہے، جبکہ دل میں خوب مزے اٹھاتے ہیں، تو پھر مجاہدہ نفس کہاں رہا۔
ناظرین، آنکھوں کے گناہ کو تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، چاہے نیت پر مطالعہ نہ بھی ہو، لیکن دل کے اندر سوچنے کے فعل کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اور اس کی اطلاع سوائے پروردگار عالم کے کسی کو نہیں ہو سکتی، اور اس سے وہی بچ سکے گا کہ جس کے دل کے اندر تقویٰ ہوگا۔ ناظرین، بد نظری ایک ایسا مہلک مرض ہے کہ انسان اس سے نہیں بچتا۔ باقی جتنے بھی گناہ ہوں، آدمی کھانا کھانے سے سیر ہو جاتا ہے، شراب پیتا ہے اور سیر ہو جاتا ہے، مگر یہ بد نظری ایسی بلا ہے کہ اس سے سیر ہی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے یہ تمام گناہوں سے بڑھ کر ہے۔ بعض اوقات شیطان بعض دیندار افراد کو بھی پٹی پڑھاتا ہے کہ بری نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، لیکن پاک اور اچھی نگاہ سے دیکھنا تو جائز ہے۔ ناظرین، اس سے بد نظری کی گنجائش نکالنا دراصل خود اپنے نفس کو دھوکہ دینا ہے۔ بعض اوقات نامحرم کو دیکھ کر بعض لوگوں کو برے خیالات نہیں آتے، مثلاً دیندار افراد کو، لیکن ان کی آنکھوں کو زنا کا لطف آتا رہتا ہے۔ وہ نادان یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نظر پاک ہے، لیکن شیطان ایسے مومن کو بدھو اور بیوقوف بنائے رکھتا ہے، اور اس طرح آہستہ آہستہ زہر اس کے دل میں غیر شعوری طور پر پیوست کرتا رہتا ہے۔ ابلیس سے تو یہاں تک حکایت بیان کی جاتی ہے کہ اگر کوئی عارف اور عارفہ بھی ایک ساتھ تنہائی میں وقت گزارے تو میں ان کا بھی تقویٰ توڑ دوں۔ جبھی شہید مطہری بھی فرماتے ہیں کہ انسان ہر گناہ کے مقابلے میں اپنے تقوی پر بھروسہ کر سکتا ہے، سوائے جنسی لذتوں کے باب، کہ اس میں تقوی کی طاقت اکثر بے اثر ہو کر رہ جاتی۔ جب ہی رسول خدا نے ازواج مطہرات کو اپنے نابینا صحابی سے پردہ کروایا اور خود بھی نامحرم عورتوں سے پردے کے پیچھے سے بات چیت فرماتے تھے، اور عورتوں کو بیعت کے وقت ان کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے چاہے کپڑے ہی میں کیوں نہ ہو، چادر ہاتھوں میں پکڑ کر یا پانی میں ہاتھ ڈال کر بیعت فرماتے تھے۔ جب ہی عورتوں کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنا پرہیزگاری کے باوجود حرام ہے۔ اگر اس خلوت کی جگہ پر کوئی نہ آ سکتا ہو اور حرام میں پڑنے کا اندیشہ بھی، کیونکہ نامحرم سے کسی بھی طرح تنہائی میں ملنا بد نظری اور حرام سے بچ بھی جائے گا تو بھی بدگوئیوں اور بدگمانیوں سے نہ بچ سکے، یعنی لوگ تہمت سے بدنام کر کے رہیں گے۔ مشہور ہے کہ تہمت کی جگہوں سے بچو، لہٰذا انسان کبھی بھی اپنی پاک دامنی پر بھی ناز نہ کرے کہ میں بھلا اس مرض میں کہاں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ حضرت یوسف تک نے کہہ دیا تھا، سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں، نفس نہایت برائی کا حکم دینے والا۔ جبھی علماء فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں اگر ڈرنے والی کوئی چیز ہے تو وہ خود انسان کا اپنا نفس ہے۔ جبھی عورتوں کو دل میں جگہ دینا اور دل کو خدا کی محبت سے محروم کرنا کس قدر افسوسناک، اور خدائے عز و جل کے حسن بے مثال کو چھوڑ کر ان مردہ ناپائیدار صورتوں پر عاشق ہونا کیسی ناسمجھی کی بات ہے۔ کہاں وہ نور آفتاب، کہاں یہ مردہ چراغ۔ ناظرین گرامی قدر، خوب سمجھ لیں کہ شیطان شروع میں تو اچھی نیت سے دکھاتا ہے، چند روز بعد جب محبت جاگزی ہو جاتی ہے تو پھر نگاہ کو ناپاک کر دیتا ہے۔ قلبی تعلق اصل میں نظر ہی سے پیدا ہوتا ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ نگاہ ہی نہ کی جائے۔ جیسے جیسے غیر کی محبت و الفت بڑھتی ہے، خدا کی محبت کم ہوتی جاتی، اس لیے اللہ کو بہت غیرت آتی ہے کہ ان کے علاوہ کسی اور کی طرف التفات کیا جائے، پس وہ اپنی محبت کو کم کرتے کرتے سلب کر لیتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے کہ دعویٰ ہے خدا کی محبت کا اور تعلق غیروں سے ہے۔ اگر 4 دن کھانے کو نہ ملیں تو سب بھول جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر یہ عشق انہی کو ہوتا ہے جن کو خوب فرصت و فراغت ہوتی ہے، ورنہ جو لوگ کمانے میں اور کام میں لگے ہیں ان کو ایسی لغویات کی فرصت نہیں۔ یہ مرض اس قدر عام ہے کہ اس سے بوڑھے، دیندار اور شائستہ لوگ بھی بچے ہوئے نہیں۔ بدکاری سے تو البتہ یہ لوگ محفوظ ہیں، کیونکہ اس میں بڑے اہتمام کرنے ہوتے ہیں اور اپنی عزت کا ان لوگوں کو بڑا خیال ہوتا ہے،
لیکن اس گناہ کے نہ اس میں کسی سامان کی ضرورت، کیونکہ نہ اس میں روپے پیسے کا کوئی دخل ہوتا ہے، نہ ہی اس میں بدنامی کا خوف ہوتا ہے، کیونکہ اس کی خبر تو اللہ ہی کو ہے کہ کیسی نیت سے دیکھا جا رہا ہے۔ نہ اس فعل سے ظاہری دینداری پر کوئی حرف آتا ہے، نہ ہی پرہیزگاری پر بظاہر کوئی حرف لگتا ہے۔ گناہ کرتے ہیں اور نیک نام رہتے ہیں اور کسی کو اطلاع نہیں ہو۔ اس گناہ میں ملوث بعض لوگ تعویل پیش کرتے ہیں کہ ہم تو خدا کی قدرت دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیسی کیسی حسین صورتیں بنائیں۔ شیخ شیرازی نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ خدا کی صنائی اور قدرت تو ایک دن کے بچے میں بھی ویسی ہی ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ ان کو اس بچے سے عشق نہ ہوا؟ اصل میں محقق کو تو جو بات حسینوں میں نظر آتی ہے وہی ایک اونٹ میں بھی نظر آتی ہے، کیونکہ قدرت کا جلوہ تو اونٹ میں بھی ویسا ہی ہے۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ اونٹ کے عشق میں مبتلا نہیں ہوتے؟ اس سے معلوم ہوا کہ یہ نفس کی بدمعاشی ہے اور غلط تعویل ہے، یہ عشق نہیں ہے، یہ سب گندم کھانے کا فساد ہے۔ چند روز کھانے کو نہ ملے تو ساری حقیقت معلوم ہو جائے۔ ناظرین، وہ اشخاص جو اپنی نگاہ کے پاک ہونے پر مطمئن رہتے ہیں، ان سے عرض ہے کہ نبی سے بڑھ کر تو آپ نہیں ہو سکتے۔ حضرت یوسف باوجود نبی ہونے کے فرماتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں، یعنی میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا ہوں، نفس تو بری بات کا حکم دینے والا، مگر جس پر میرا رب رحم فرما دے وہ مستثنا۔ اب بتائیے کس کا منہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ میرا نفس پاک ہے اور مجھ کو برا وسوسہ نہیں آتا، اور اگر ایسا اتفاق ہوتا بھی ہے تو وہ عارضی حال ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمیں وسوسہ نہیں آتا تو وہ یہ سمجھے کہ اب ہمارا نفس قابو میں آ گیا، اور انہوں نے نامحرموں سے اختلاط میں احتیاط سے کام نہیں لیا اور پھر کسی فتنے میں گرفتار ہو گئے، چاہے وہ فتنہ قلب ہی کا کیوں نہ ہو۔ اور یہ ساری کارگزاری شیطان کی ہے کہ کہاں سے کہاں لے آیا۔ یاد رکھیے کہ شیطان پڑھا لکھا جن ہے، وہ ہر شخص کو اس کے مزاج اور معیار کے مطابق بہکاتا ہے۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ اگر میں برا وسوسہ اس کے دل میں ڈالوں گا تو بیکار، اس لیے کہ یہ میرا کہنا نہیں مانے، تو اس نے وسوسہ پیدا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ اب یہ شخص بے فکر ہو گیا، اب نامحرموں سے میل جول سے مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوتا، لوگوں سے کہتا پھر رہا ہے، اور پھر جب اس میل جول میں کہیں بے احتیاط ہوا تو پھر پچھلی ساری ریاضتیں اور مجاہدات ایک طرف رکھے رہ گئے۔ لہٰذا انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا نفس ہے، جو کسی بھی وقت اس سے جدا نہیں ہوتا، اس سے کسی وقت بے فکر نہیں ہونا چاہیے، خواہ نفس آپ کو ولی ہی کیوں نہ نظر آئے، مگر پھر بھی اس سے بے اطمینانی نہیں ہونی چاہیے۔ مولانا روم فرماتے ہیں نفس تو ایک سانپ ہے، وہ بھلا مردہ کب ہوتا ہے؟ ہاں، بے آواز ہونے پر بعض اوقات افسردہ ہو جاتا ہے۔ مولانا نے اس موقع پر ایک حکایت لکھی کہ شدت سردی میں ایک سانپ پکڑنے والے کا کسی پہاڑ سے گزر ہوا، دیکھا کہ ایک اژدہا پڑا ہے بالکل بے حس و حرکت، ہلا جلا کر دیکھا کوئی حرکت نہ تھی، سمجھا کہ مرا ہوا، خیال آیا کہ اسے شہر لے چلوں، میرا کمال ظاہر ہوگا کہ میں نے اس کو یوں مارا اور لوگ میری بہادری کی تعریف کریں گے۔ چنانچہ اسے شہر لایا اور خوب ڈینگیں ماری۔ صبح صبح کا وقت تھا، جب سورج طلوع ہوا اور گرمی اس سانپ تک پہنچی تو اس نے کروٹ لی، تو سارے لوگوں کے ہوش اڑ گئے، اور سب سے پہلے تو وہ صاحب ہی بھاگے جو اسے اٹھا کر لائے تھے۔ ناظرین، اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد مولانا روم فرماتے ہیں کہ اے شخص، تو نے جو یہ سمجھا کہ میرا نفس راہ پر آ گیا ہے، تو یاد رکھ یہ نفس اژدہا ہے کہ جو صرف سردی کی وجہ سے مردہ تھا لیکن فی المواقع زندہ تھا۔ اسی طرح تیرا نفس ہے کہ جو گناہ کا سامان نہ ہونے کی وجہ سے نیک نظر آتا ہے، لیکن اگر کبھی گناہ کا سامان میسر آ جائے تب اس کو دیکھنا کہ کیسا اس کی طرف لپکتا ہے۔